کہتے ہیں گھر کا شیر کبھی نہ مارو ورنہ باہر کے گیدڑ آ کے ہم پہ حملہ کر دیں۔ رشتہ داروں کے اندر ہم اپنی بہن بھائیوں سے جیلس ہو رہے ہیں یار، بہن بھائیوں سے، اپنے چچا سے، اپنے ماموں سے، اپنی پھپھیوں سے، اپنی خالاؤں سے۔ یہ وہ خون کے رشتے ہیں، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے نا تو ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو یہ ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج کا ٹاپک، جیسے کہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم ہے، یہ اس سے بھی اہم ہے۔ رشتہ داروں میں دراڑ، رشتہ داروں میں لڑائیاں، فائٹ، رشتہ داروں میں فاصلے، رشتہ داروں میں ڈسٹنس، کس وجہ سے؟ اس کے بہت سے عوامل ہیں۔ ایک دوسرے سے جیلسی، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کی ترقی سے جلنا، ایک دوسرے کے لیے نیگیٹو پہلو رکھنا، ایک دوسرے کے لیے پوزیٹیو کوئی چیز نہیں سوچنا، یہ ساری باتیں رشتہ داری میں دراڑ کا سبب بنتی ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں ویسے ہی برداشت ختم ہو گئی ہے، اور رشتہ داروں کے اندر ہم اپنی بہن بھائیوں سے جیلس ہو رہے ہیں یار، بہن بھائیوں سے، اپنے چچا سے، اپنے ماموں سے، اپنی پھپھیوں سے، اپنی خالاؤں سے۔ یہ وہ خون کے رشتے ہیں، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے نا تو ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو یہ ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے پیچھے لگ کے انہی رشتوں کو اپنے سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں گھر کا شیر کبھی نہ مارو ورنہ باہر کے گیدڑ آ کے ہم پہ حملہ کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے گھر کے شیر ہیں۔ اگر اس کو اسلامک نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو رشتہ داریوں کو ختم کرتا ہے، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ ساری زندگی ہم جنت کے لیے تگودو کرتے رہتے ہیں، لیکن اینڈ پہ کیا ہے کہ ہم نے چھوٹی سی بات پہ دوزخ خرید لی، یا ایسے کہہ لیں کہ چھوٹی سی بات کی وجہ سے ہم نے دوزخ خرید لی۔ تو میں نے ایک علامہ صاحب کو فرماتے سنا ہے، اس نے کہا کہ یعنی کہ انہی کے الفاظ دہرا رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات تھی، تو انہوں نے کہا جی 10,000 لیلۃ القدر کی راتیں آپ جاگ لو، لیکن آپ اگر ماں باپ کے گستاخ ہو تو آپ کو یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ والدین کا جو گستاخ ہے نا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔